ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ رات نماز تراویح میں 8ویں پارے کے نصف سے یعنی سورۃ الاعراف کے شروع سے لے کر سورۃ الاعراف کی آخر تک یعنی 9ویں پارے کے 3 پاؤ پڑھے اور سنے گئے۔ اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سننے سنانے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ سورۃ الاعراف میں ایک تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے میدان میں آنے والی تکالیف پر صبر اور استقامت کا حکم ارشاد فرمایا اور گزشتہ انبیاء کے واقعات سنائے، کس طرح انہوں نے ڈٹ کر اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید پر عقلی دلائل بھی سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ایک اہم موضوع ہے اس صورت کا، اس لیے شروع میں فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ عظمت والی کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے، آپ کے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہی کتاب اہل ایمان والے کے لیے نصیحت ہے۔ جو وہی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے اس کی اتباع کیجیے، کیونکہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ہم ان سے بھی دن قیامت کے سوال کریں گے۔ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، جو ضدی ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ اس پر مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی کہ جب ابلیس نے انکار کیا سجدے سے اور اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا تکبر کرنے کے بعد تجھے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تیرے اوپر لعنتیں برسیں گی اور تو یہاں سے دفع ہو جا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور شیطان نے قسمیں کھا کھا کر ان کو ورغلایا، اور پھر جب انہوں نے وہ درخت کے قریب چلے گئے، اللہ تعالیٰ کے تنبیہ کرنے پر احساس ہوا تو فوراً رب سے سامنے فریاد کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا اور معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے معاف تو کر دیا، لیکن جاؤ دنیا میں تم نے رہنا ہے اور دشمن کو پہچان لو۔ اے اولاد آدم، اللہ نے لباس نازل کیا اور جنتی لباس تمہارے بابا کا شیطان نے اتروایا، تو دھیان کرنا کہیں یہ لباس شیطان تم سے اتروا نہ دے۔ جو آج کافی حد تک شیطان کامیاب ہو چکا ہے، ایک بے پردگی کا سیلاب ہے، لباس ایک حد تک اتر چکا ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا تھا دھیان کرنا کہیں تم سے تمہارا لباس اتروا نہ دے۔ اکبر الہ آبادی کی بات ہے کہ بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا ان سے وہ جو پردہ تھا تمہارا کیا ہوا؟ کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ بہرکیف مشرکین عرب کی ایک جہالت کا بیان بھی ہے ساتھ ہی کہ وہ بیت اللہ کے پاس جب طواف کے لیے جاتے نا تو طواف کے لیے خاص کپڑے استعمال کرتے، کہتے جن کپڑوں میں ہم نے پہلے گناہ کیے ہیں وہ کپڑے پہن کر ہم طواف نہیں کر سکتے، وہ کپڑے جا کے وہاں اتارتے اور مجاوروں کے سے خاص کپڑے جو وہاں ہوتے وہ لیتے، اور اگر کپڑے تھوڑے پڑ جاتے اور بندے زیادہ آ جاتے کہتے خیر ننگا ہی طواف کر لو، نعوذ باللہ من ذالک۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بے حیائی کرتے ہیں یہ اور پوچھا جائے کیوں کرتے ہو، کہتے ایک تو وجدنا علیہ آباءنا، بڑوں کو دیکھا یوں کرتے تھے، اور ظلم یہ کہ کہتے واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جواب دیا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ پر؟ اللہ تعالیٰ نے تو پردے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو لباس پہننے کا حکم دیا ہے، تو کپڑے اتار کر پھینک دیتے، خود برائیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کے بندو خود چھوڑو۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ کئی لوگوں کا نماز پڑھو تو کہتے کپڑا پلیت ہے جی، کپڑا کہتا ہے جب میں فیکٹری میں تھا تو پلیت نہیں تھا، دکان پر پڑھ رہا ہوں 6 سال میں پلیت نہیں رہا، درزی کی دکان تک گیا ہوں وہاں پلیت نہیں رہا، تیرے ساتھ لگا ہوں تو میں پلیت ہو گیا ہوں، پلیت میں ہوں کہ پلیت تو ہے، خواہ مخواہ مجھے کیوں بدنام کرتا ہے؟ تو وہ بھی کپڑے اتارتے، خود گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرتے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم مسجد میں جب آؤ زینت پکڑ کر آیا کرو،
اچھا لباس مسجد میں پہن کر آیا کرو، ٹھیک ہے جی. اور اچھا لباس میں یہ میرے خیال میں نہیں ہوگا کہ مسجد والی پلاسٹک والی ٹوپی پہن کے نماز پڑھو، یہ اچھا لباس تو نہیں ہے. دنیا کے سامنے ہم پہن کے نہیں جا سکتے. اور بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ماشاءاللہ ٹوپی کا رنگ سفید ہوتا ہے، میل لگ لگ کے کالی شاہ ہو جاتی ہے، اور جو آتا ہے بڑے فخر کے ساتھ پہن کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ اچھا لباس ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا حکم ہے زینت بنا کر آؤ مسجد میں. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو. کہا کہ تمہاری شریعت نے کوئی طب کے بارے میں بھی بتایا ہے، کہا جی کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور حد سے جب بندہ تجاوز کرتا ہے نا پھر معدے خراب ہوتے ہیں، اور معدہ کمزور پھر زندہ درگور، پھر بہت ساری بیماریاں آ جاتی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لباس منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی کاموں سے منع کیا ہے. اپنے آپ کو ان سے بچاؤ اور اللہ پر جھوٹ نہ کھڑا کرو. اور جن لوگوں نے یہ جھوٹ کھڑا نا بے حیائی والا، ایسی بات لوگوں نے شرک کے اوپر بھی اللہ کی طرف جھوٹ کھڑا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور میں جب موت آئے گی فرشتے آئیں گے روح نکالیں گے تو فرشتے کہیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، ان کو پکارو نا. اب قالوا ذلوا اللہ، کہیں گے اب تو کوئی نظر نہیں آتا، اب تو سارے مشکل کشا غائب ہیں. اللہ فرماتا ہے اس وقت پتہ چلے گا کہ مدد کرنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ. پھر جہنم میں جب جائیں گے تو جن لوگوں نے ان کو گمراہ کیا ان کے بارے میں کہیں گے یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہمیں تیری آیتوں سے دور کیا. اللہ فرمائیں گے ان کو بھی ڈبل ہے، تمہیں بھی ڈبل عذاب ہے، کیونکہ تم نے بھی میری آیتوں کو تو نہیں مانا تھا نا، ان کے جھوٹے ڈھنگوسلوں کو تم نے مان لیا تھا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے. جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا ایسے ہی وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جہنمیوں سے پوچھیں گے بھئی ہمارے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا وہ تو ہمیں پورا مل گیا، تم سناؤ جہنم میں تمہارے وعدے پورے ہوئے کہ کوئی نہیں ہوئے؟ وہ بڑے افسوس کریں گے. اتنے میں اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر اور ظالموں پر جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر و شرک کیا تھا. ایک ہے اہل جنت، ایک ہے اہل جہنم، ایک ہے آراف والے. سورت کا نام بھی سورت الآراف ہے. آراف درمیانی جگہ ہے. آراف والے جنتیوں کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، ان پر سلام پیش کریں گے، اور جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے شکر ہے یا اللہ تو نے ہمیں ان سے بچایا ہے. پھر جہنمی جنتیوں سے پکار کر منت کریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، پانی کا گھونٹ تو ہمیں پلا دو، رزق جو اللہ نے دیا ہے کوئی لقمہ ہمیں بھی کھلا دو. جواب ملے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اس رزق کو اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے جہنم کے عذاب سے. اس کے بعد اللہ اپنی توحید پر عقلی دلیل دیتے ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، رب تمہارا وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، عرش پہ قائم ہوا، رات دن کا نظام چلایا. برکت والا بھی کون ہے جی؟ اللہ. اسی رب کو پکارو تضرعا و خفیہ، عاجزی سے پکارو، خفیہ چھپ چھپ کے پکارو، دل دل میں پکارو، حد سے نہ بڑھو، شور نہ کرو. صحابہ کرام نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام بہت زور لگا کے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے. آپ فرمایا اللہ کے بندو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم اس ذات کو نہیں پکار رہے ہو کہ جو کوئی بہرا ہے، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد واقعات ہیں جی. پہلا واقعہ نوح علیہ السلام کا، انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گی جہاں وہاں ہم بیان کریں گے کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کو شرک سے منع کیا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف گئے، انہوں نے منع کیا، قوم نے انکار کیا، قوم نوح کی طرح وہ بھی غرق ہوئی ہے. سمود کی طرف صالح علیہ السلام گئے، اونٹنی والا معجزہ دیا، قوم نے انکار کیا، وہ بھی برباد ہوئی ہے. قوم لوط بے حیائی اور برائی کے کام کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ، ان کی طرف لوط علیہ السلام گئے، سمجھایا نہ مانے، وہ بھی برباد ہوئی ہے. شعیب علیہ السلام گئے مدین کی طرف، ناپ تول میں کمی سے منع کیا اور شرک سے منع کیا، قوم نہ مانی، قوم پہ اللہ کا عذاب آیا. یہ چند واقعات سنا کر اللہ ڈراتے ہیں افا امین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، یہ میرے نافرمان جب رات کو سوتے ہیں کیا بے خوف ہو جاتے ہیں کہیں میرا عذاب آئے اور ان کو برباد کر دے؟ جب یہ صبح کو اٹھ کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں ڈر نہیں آتا کہ جس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں کہیں اس کا عذاب آئے اور ہم تباہ و برباد نہ ہو جائیں؟ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، جو رب کے مکر اور تدبیر سے بے خوف ہو جائے وہ ضرور خسارہ پانے والا ہے. اس کے بعد تفصیلی واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے دربار میں اور جا کر کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، سبحان اللہ،
میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. دو باتیں گویا کہ بتائی کہ میں رسول ہوں ایک بات, دوسری بات جس نے مجھے بھیجا وہ رب ہے, تو رب شب کوئی نہیں ہے, اور تیسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں. میں واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں. فرعون نے کہا کون سی نشانیاں؟ دو نشانیاں اور معجزے پیش کیے, ایک عصا اور ایک ید بیضا. لاٹھی پھینکی تو سانپ بنا, ہاتھ نکالا تو چمکتا ہوا سامنے آیا. اس کے درباریوں نے کہا یہ تو جادوگر ہے جی, جادوگروں کو بلا مقابلہ ہو. جادوگر آ گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ لاٹھی پھینکتے ہیں یا ہم پہلے پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ پہلے پھینک لیں. ہمارے ہاں بعض بندے لڑتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ, دوسرا کہتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے, تو سپ کڈ جڑا کڈنا ہے. ایک ہمارا ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ تو سپ کڈ جڑا کڈنا ہے. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ پھینکیں, فرمایا نہیں تسی سپ کڈو جڑا کڈنا ہے. انہوں نے رسیاں پھینکی اور لاٹھیاں پھینکی تو یخیر الیہ من سحرہم انہا تسعی, ایسے لگتا تھا کہ جادو ہے اور پورا میدان سانپوں کے ساتھ بھر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اب جب میں لاٹھی پھینکوں گا تو یا اللہ وہ بھی سانپ بنے گی تو پھر کیا ہوگا, لوگوں کو فرق کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ فرماتا ہے فکر نہ کر موسیٰ, تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دے. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, وہ نگل گیا جو انہوں نے بنا رکھا تھا. دیکھو جی, چبایا نہیں, کھایا نہیں, کھانے میں تو چبانا پڑتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ یأکلو وہ کھا گیا, فرمایا نہیں نگل گیا. ایسے ہڑپ کیا اور ایک ہی لمحے میں سارا کچھ جو انہوں نے جادو بنا رکھا تھا نام و نشان مٹ گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, حق جیت گیا اور باطل شکست کھا گیا. وہاں پر فرعون بھی ذلیل ہوا, اس کے ساتھی بھی ذلیل ہوئے. جب جادوگروں نے یہ دیکھا کفر ان میں بھی تھا لیکن ضد نہیں تھی, فوراً بول اٹھے ہم بھی ایمان لائے, آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. فرعون کو غصہ آیا, او تمہیں بلایا میں نے, مجھ سے پوچھا ہی کوئی نہیں اور ایمان لے آئے ہو. انہوں نے کہا پہلے ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی, اب جب بات سمجھ میں آئی لالا جی تم سے پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. فرعون نے کہا میں تمہیں سزا دوں گا, ہاتھ پاؤں کاٹوں گا. انہوں نے کہا جو مرضی کر لے. اب یہ دل میں ایمان کی لذت آ چکی ہے, یہ نکلنے والے نہیں. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے اللہ یہ ظالم ظلم کرنے پہ آ گئے, اے اللہ تو استقامت اور صبر عطا فرما دے. درباریوں نے کہا, درباری ہوتے ہیں نا بادشاہوں کو گمراہ کرنے والے, مشورے غلط دینے والے, دیکھو جی ان سب کو سزا دو. انہوں نے کہا میں ان کے بچوں کو ذبح کروں گا, میں یہ سزائیں دوں گا کہ یاد رکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد مانگو, صبر کرو, انشاءاللہ اللہ اس ظالم کو ہلاک کرے گا. پھر اللہ نے جب فرعون کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ سمجھ جائے. ٹھوکر جو لگتی ہے نا یہ مجھے سنبھالنے کے لیے لگتی ہے. اگر ٹھوکر کے بعد میں سمجھ جاؤں تو سمجھو کام بن گیا ہے, اگر ٹھوکر کے باوجود نہ سمجھوں سمجھو اب ہلاکت میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. یہ دنیا کے انقلابات واعظ بن کر آتے ہیں, ان سے سمجھنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے کاتسالی بھیجی, کوئی نہ مانا انہوں نے. پھر اللہ رب العزت نے ان پہ مختلف عذاب بھیجے, مثلا طوفان آیا نہ مانے, ٹڈیوں کا عذاب آیا نہ مانے, جوؤں کا عذاب آیا کھانے میں پانی میں جوئیں نہ مانے, مینڈکوں کا عذاب آیا ہر جگہ نہ مانے, خون کا عذاب آیا پانی پینے لگتے خون بن جاتا نہ مانے. جب بھی کوئی عذاب آتا اب موسیٰ ایسے کرو نا کہ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اب ہم ایمان لائیں گے. عذاب ٹل جاتا پھر اسی طرح ہو جاتے ہیں. جیسے زلزلہ آتا ہے ہم بھی توبہ استغفار کرتے ہوئے باہر آتے ہیں, 5 منٹ نہیں لگتے پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہی حالت تھی ان کی جو ہماری ہے. بالآخر جب بار بار سمجھانے کے باوجود نہ مانے اب اللہ نے غرق کیا اور بتا دیا کہ میری نافرمانی کرنے والے کو جب میں سزا دیتا ہوں پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. وہ تو ہو گیا غرق دریا میں. تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پہ آگے آئے گی, 19ویں پارے میں وہاں بیان کریں گے کہ کیسے غرق ہوا. اب آگے چلیں جی. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو پار ہوئے دریا سے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے بڑے نکمے. کیا تھے جی؟ نکمے. اور ایک آپ کو لطیفے کی بات سناؤں کہ ہم مولوی جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو اپنے جو مقتدی ہوتے ہیں جیسے آپ ہمارے مقتدی پتہ کیا کہتے ہیں, سناؤ جی تھوڑی بنی اسرائیل کا کیا حال ہے. سمجھ آئی؟ یہ ایک لطیفہ تن بات ہے آپ مولویوں کی, آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہ تو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی
یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے نا، لیکن ہوتے سب قسم کے، ہر قسم کے لوگ ہیں بنی اسرائیل میں، کبھی جناب کوئی ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی کوئی گڑبڑ والے بھی ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہوئی، بنی اسرائیل پار ہوئی، آگے دیکھا کچھ لوگوں کو ان کے بت ہے اور بتوں کے پاس بیٹھے اعتکاف ہیں، تو دیکھ کر کہنے لگے واہ موسیٰ کیڑے سونے خدا نے نہ دے، یا موسیٰ جعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کچھ ہمیں بھی ایسے نہ بنا دے جیسے ان کے الہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام صدقے جاواں توڑے قربان جاواں، ابھی اللہ کی مدد کو آنکھوں سے دیکھا، دشمن کو اللہ نے ہلاک کیا اور ابھی شرک کے لیے پھر تیار ہو گئے ہو۔ قال انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل ہو، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ تو باطل عمل کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر تم بھی شرک کے لیے تیار ہو، توبہ کرو۔ اچھا جی غلطی ہو گئی، ایسا اچھا کام میں چلو اسی بھی کر لیا جی۔ اللہ، ہمارے مولانا اکرم صاحب سے مقتدی کہنے لگے استاد جی یہ اشراق دی جماعت کرا دو تو بڑا اچھا ہوگا، اشراق دی جماعت کرا دو نا، بڑا پھیٹو سارے سودا کر، واہ 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 بہت سونی گل کی ہے میرے بھائی، اے بڑی زبردست گل تیرے ذہن چاہیے، لیکن یہ گل ہے غلط، ویسے گل بڑی ٹھیک ہے بڑی سمجھداری ہے گل کی ہے، لیکن ماری چبل ہے کیونکہ اس طرح ٹھیک ہے جو کام نہیں شریعت میں وہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تسی آنا اس طرح کہ ہمیں الہ بنا دیں، بڑی چبل مار گئے ہو، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور الہ کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، آگے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ 30 راتوں کے لیے طور پر آ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور بڑھائے، 40 ہوئے، اور پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کیا کیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے نا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، ایک مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، رب ارنی انظر الیک، اللہ تیری بات سن رہا ہوں، اگر دیکھ لوں تو تجھے کیا ہی مزہ ہو۔ قال لن ترانی، موسیٰ یہ بات رہنے دے، دنیا میں مجھے نہیں دیکھنا اتنا آسان، یا اللہ دیکھ میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں، اچھا میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں، برداشت کر گیا تو تم بھی دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب رب نے تجلی پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب ہوش میں آیا کہا یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، میں سب سے پہلا ایماندار ہوں۔ پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ایک بچڑا بنایا، اس کے سے بائیں بائیں کی آوازیں آتی تھیں، انشاءاللہ 16ویں پارے میں تفصیل عرض کریں گے، اس کو بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا ساری قوم جو کل ان بتوں کے لیے تیار تھی اب بچڑے کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اب کس کے سامنے جھکی ہوئی ہے؟ بچڑے کے سامنے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان اور غصہ اتنا آیا، اب اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑا، داڑھی کے بالوں سے پکڑا، یہ جرہ الیہ، کھینچا جھنجھوڑا اور کہا ہے میرے بھائی تو نے ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا؟ ان کو اللہ کے بندے موسیٰ میرے اوپر غصہ نہ کرو، میں نے بڑا سمجھایا، یہ مجھے مارنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تم خواہ مخواہ مندن ہے، گستاخ ہیں، تو خواہ مخواہ مندن ہے، گستاخ ہیں، یہ بالکل بڑا کرنی آلات ہے، بڑی بھرنی آلات، دیکھ سے بام بازی آواز بھی آ رہی ہے، اس لیے وہ مجھے مارنے پہ تیار ہو گئے تھے۔ میں نے کہا چلو تیرے آنے تک انتظار کر لیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کر بتایا کہ رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب قوم والے کہنے لگے اچھا موسیٰ پھر کیوں گئے تھے طور پہ؟ خیر تھی؟ کہا یہ تورات آئی ہے جی۔ کہنے لگا اچھا یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کہا نہیں موسیٰ یہ بڑی مشکل کتاب لگتی ہے، اگر اللہ تیرے ساتھ کلام کرتا تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ ہمیں بھی اللہ کا کلام سنا تب مانیں گے، ورنہ ہم مانتے شانتے کوئی نہیں ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، فرمایا آپ 70 بندے منتخب کرو اور تمہیں بھی اللہ کا کلام سناتے ہیں۔ 70 بندے گئے، وہاں جا کر رب کا کلام سنا۔ اب مانتے ہو کہ نہیں؟ اب بھی نہیں مانتے، رب کو کہو ذرا سامنے آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی بھیجی، سب جل کر راکھ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ چول مار بیٹھے ہیں، بے وقوفی کر بیٹھے ہیں، یا اللہ تو نے ہلاک کر دیا، جو پیچھے رہ گئے وہ میرے گلے پڑ جائیں گے، کہیں وہ 70 لے کر گیا تھا وہ کدھر گئے، یا اللہ ان کو زندہ کر۔ اللہ نے پھر زندہ فرما دیا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور سنیے، چونکہ میں نے پہلے عرض کیا نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کی تسلی کے لیے، دیکھو ادھر فرعون کے ساتھ ٹکر اور اپنے ساتھی یہ کمزور، قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو اعلان کر میرے محبوب، اے لوگو مجھے تو اللہ نے ساری کائنات کا رسول بنا کر کے بھیجا ہے نا میرے محبوب، تیری تو عظمتیں الگ ہے نا، تیری تو شان الگ ہے، تجھے تو میں نے چپے چپے کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہاں تو کئی قسم کے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ تیرا واسطہ بنے گا۔ اب بنی اسرائیل کا ایک اور قصہ جی، دریا کے کنارے پہ مچھلیوں والا قصہ، مچھلیوں کے شکار کرنے سے ہفتے والے دن منع کیا تھا، اللہ کی آزمائش، ہفتے والے دن مچھلیاں بھی خوب آتی تھیں، کہنے لگے یار مچھلیاں تو بڑی فٹ ہیں، کہتے دو بندے توبہ کر کے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، نیا نیا کلمہ پڑا تھا، مردار کھاتے تھے پہلے اپنے زمانے کفر میں، آگے پہلے دن ہی دیکھا راستے میں کسی کی بھینس مری ہوئی تھی، ایک آخر یار ماج موٹی تو بڑی ڈاڈی ہے، دوسرا کہا بے وقوفہ ابھی توبہ کی ہے ہم نے، اس طرح کرتے ہیں آج کھا لیتے ہیں کل سے پھر توبہ کر لیں گے۔ یہی حالت ان کی بھی ہوئی۔ دیکھو نا، اب ایک ناجائز چیز سامنے آئے نا، وہاں بندہ اپنے آپ کو روکے نا، تب پتہ چلتا ہے نا۔ جب حرام مال سامنے آ جائے بندہ کہتا ہے آج تان دے ہو کل تو پھر دیکھتا، یہ کبھی بندہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ کل نہیں آتا دنیا میں، آج ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے، آج چھوڑیں گے تو بات بنے گی۔ اب جناب انہوں نے کہا آج جال لگا لیتے ہیں، چلو مچھلیاں کل پکڑ لیں گے۔ جب سمجھانے والوں نے منع کیا، نہ مانے، اللہ نے شکلوں کو تبدیل کیا، بعض کو بندر بنایا اور بعض کو خنزیر بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور بتایا کہ میری نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ فرماتے پالنے والا جب میں ہوں تو میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ میں نے دنیا میں بعد میں بھیجا، عالم ارواح میں پہلے وعدہ لیا، الست بربکم قالوا بلا، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا یا اللہ تم ہمارا رب ہو۔ مجھے رب مانتے ہو پھر کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ پھر میرا در چھوڑ کر کدھر جاتے ہو؟ میرا در چھوڑو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ بڑے بڑے صاحب علم، بڑے بڑے پگڑیوں والے، بڑے بڑے علم والے اور علم کی دستار پہننے والے یہاں ناکام ہو گئے۔ جیسے اللہ نے ایک مثال دی ہے، ایک شخص کو حسین بلم بن باورا نام بتاتے ہیں، بڑا علم تھا اس کے پاس، لیکن جب اللہ کی آیات کا انکار کیا تو لفظ ہے قرآن کے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ قلب کہتے ہیں کتے کو، ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، جیسے کتا ہانپتا ہے ایسے وہ بھی ہانپنے لگا، اور اللہ نے کہا میری نافرمانی نہ کرنا ورنہ تیرا علم تیرا تقوی تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے۔ جی اللہ اس لیے فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں کی طرح ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے فرمایا یقین رکھو، عبادت کرو تو کس کی کرو؟ میری اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جواب دے میرے پیغمبر یہ اللہ کے پاس علم ہے، میں تمہیں قیامت سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، قیامت لے کر آنے والا میں نہیں ہوں، قیامت کس نے لانی ہے؟ قل کہہ دے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں تو اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ساری بھلائیاں میں لے لیتا، میں بیمار ہوا، میرے دندان شہید ہوئے، مجھے دکھ اٹھانے پڑے، فرمایا اس لیے وہ کام مجھ سے نہ پوچھو جو میری ذمہ داری نہیں ہے، رب کی صفتیں رب میں ہی رہنے دو، رب کی صفتیں میرے اندر نہ لے کر آؤ، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، مانو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ رب کے علاوہ غیروں کی پکار کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں عباد امثالکم، وہ تو بندے ہیں تمہارے جیسے، یعنی جیسے تم اللہ کے محتاج ایسے وہ بھی اللہ کے محتاج۔ کائنات والے سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، ارے یہ بتاؤ ان کے پاؤں ہیں کہ چلتے ہیں جن سے تم بھیک مانگتے ہو، ان کے ہاتھ ہیں پکڑتے ہیں جن سے سامنے تم دامن پھیلاتے ہو، آنکھیں ہیں کان ہیں سنتے ہیں، قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، کہہ دے میرے پیغمبر سارے شریکوں کو اکٹھا کرو، میرے خلاف منصوبہ بناؤ، مجھے مہلت نہ دو، ان ولی اللہ، میرا بھروسہ میرا کارساز کون ہے؟ اللہ، وہ مجھے بچائے گا، ہر شر سے بچائے گا۔ آخر میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا